أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی 27 رجب المرجب کو اعلان رسالت کیا، اظہار رسالت کیا، حالانکہ پیغمبر ابھی تخلیق کائنات نہیں ہوئی تھی تو اس وقت سے نبی ہیں، اس وقت سے نبی تھے، اور خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اب ہمارے پیارے نبی جو دنیا پر تشریف لائے اور ایسے معاشرے میں تشریف لائے کہ جو معاشرہ پوری دنیا کا بدترین معاشرہ تھا، جہاں پر لوگ ظلم کرنے کو اصلاً ظلم تصور ہی نہیں کیا کرتے تھے، جہاں پر لوگ اپنی اولاد کو زندہ درگور کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے، ایسے معاشرے میں اللہ نے اپنی محبوب ترین ہستی کو بھیجا۔ کیونکہ انبیاء الہی فیض الہی ہیں، جیسا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور انبیاء الہی وسیلہ خداوند متعال ہیں۔ ہم جب تک انبیاء کو اپنا وسیلہ نہیں بنائیں گے، ائمہ کو اپنا وسیلہ نہیں بنائیں گے تو ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ترین ہستی کو دنیا پہ بھیجا تاکہ وہ ہمیں آداب بندگی سکھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اہداف دیے ہمارے پیارے نبی کو، ہم یہاں پر مختصر سے چند اہداف ذکر کریں گے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو یہ ہدف دیا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کریں۔ جو لوگ ہدایت سے منحرف ہو کے بت پرستی کی طرف چلے گئے تھے، شرک کی طرف چلے گئے تھے، کفر کی طرف چلے گئے تھے، ان کو آپ نے ہدایت کر کے صراط مستقیم پر لانا ہے، خدا کی بندگی سکھانی ہے، خدا کی طرف لانا ہے آپ نے۔ دوسرا ہدف اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہمارے پیارے نبی کو، وہ ہے انسان کی تزکیہ نفس کرنا۔ انسان کا تزکیہ نفس کریں، انسان کو اس طرح پاک اور پاکیزہ بنائیں جس طرح میں نے اس کو فطرت پاک پر خلق کیا تھا۔ تیسرا ہدف اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پیارے نبی کو دیا وہ یہ کہ میری مخلوق کو کمال عبودیت سکھائیں، کمال بندگی سکھائیں۔ ویسے تو ہم سارے خدا کے بندے ہیں، لیکن حق کے بندگی ہم نہیں ادا کرتے۔ جہاں پر خدا کی بات آ جاتی ہے تو بیچ میں پھر ہماری بات کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ یہ ہے حق عبودیت، ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں ہم سب لوگوں کو خدا نظر آنا چاہیے۔ ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے یاد خدا آنی چاہیے۔ یہ ہے حق عبودیت۔ اور چوتھا ہدف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو دیا وہ یہ ہے کہ تقویت وحدت، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں پاک پیغمبر تشریف لائے اور وہاں کے دو قبائل ایسے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں سے ان کی لڑائی تھی، اوس اور خزرج، یہ دونوں ایسے قبیلے تھے جو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، لیکن پیغمبر نے آ کے ان دونوں کے درمیان صلح فرمائی اور بتایا، زمانے کو، مسلمانوں کو بتایا کہ اتحاد اسلام میں اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اسلام میں اتحاد کے بغیر زندگی گزار سکیں۔ اگر ہم مسلمان متحد نہیں رہیں گے تو کافر، دشمن اسلام کیا ہے، وہ ہمیشہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ تو ضروری ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں اتحاد کا درس دیا ہے، ہم بھی کیا ہے، اتحاد کی دولت کو ہمیشہ سنبھال کے رکھیں، آپس میں متحد ہو کر رہے۔ خداوند متعال نے ہمارے پیارے نبی کو پانچواں ہدف جو عطا کیا وہ یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے درمیان عدل قائم رکھنا، کیونکہ عدل و انصاف
یہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے۔ آپ اپنی اولاد میں عدل و انصاف کے ساتھ رہیں، گھر میں عدل و انصاف رکھیں، آفس میں ہے، دفتر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہیں تو عدل و انصاف برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ عدل و انصاف کے بغیر ایک تو دنیا کا نظام چلنا مشکل ہے، اور ہمیں اس کا بروز محشر حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا۔ اگر ہم کسی سے زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو اتنی سزا دیں جتنی اس نے غلطی کی ہے۔ اگر اس کی غلطی سے آپ بڑھ کے سزا دیں گے تو یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا بدلہ آپ کو اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا ہمیں، اور آخرت میں بھی دینا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، کچھ اہداف ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، امید کرتے ہیں کہ آپ اور ہم سب مل کے ان اہداف الہیہ پر، اہداف انبیاء پر عمل کریں گے اور معاشرے کو بہترین معاشرہ بنائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔